کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، فرض ہیں اگر وہی ادا کر لیے جائیں، بلکہ ہو نہیں کہتا وہ چاہیے۔ پھر یہ سنت کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے؟ کہ صرف فرض پڑھ لیں وہ کافی ہے۔ جو بزی ہیں، جیسے ڈاکٹر بزی نہیں، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں سنت تو ایک نفلی عبادت ہے۔ صحیح ہے۔ یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہا نے ڈیوائز کیا ہے۔ بخاری مسلم میں اسلام کے اندر آپ کو فرض عبادت اور نفلی عبادت ملتی ہے، تیسری کوئی عبادت نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ نے مرزا کا یہ کلپ سن لیا کہ جس میں موصوف بیان کرتے ہیں کہ صرف فرض ہیں اگر وہی ادا کر لیے جائیں، بلکہ ہو نہیں کہتا وہ چاہیے، یہ سنت ہے، یہ وہ ٹھیک ہے، اگر وہ صرف فرض ادا کر لیے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پھر یہ سنت کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے؟ پھر ذرا اس کی بھی ہم تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ سنت موقدہ وہ ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل عمل جو کیا ہو۔ ظہر کی 4 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور ظہر کے بعد والی، مغرب کے بعد والی 2 ہیں، عشاء کے بعد والی، یہ سنت موقدہ، یعنی جو بار بار، جو ہر بار کیا ہو تسلسل کے ساتھ۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہیں جو کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دی، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہم نے نماز کو کیسے کیسے، کون کون سی رکعت پڑھنی ہے یا چھوڑنی ہے، پڑھنے پہ کیا ہمیں اجر ہے اور چھوڑنے پہ کیا گرفت ہے۔ سنت چھوڑنے والے پر لعنت۔ سنت سے مراد طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے۔ A few moments later. سنت تو ایک نفلی عبادت ہے۔ صحیح ہے۔ یہ سنت کا لفظ محدثین اور فقہا نے ڈیوائز کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے۔ صرف فرض پر اکتفا کرنا، واجب اور سنت کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر پڑھنا وہ واجب ہے، ان دونوں کو چھوڑنا وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پہ نہیں پڑھی تو قضا لازم ہے۔ اسی طرح بلا عذر سنت موقدہ کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صرف فرض پڑھ لی، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں وقت کم ہے یا کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ صرف وقت ہی اتنا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی عذر کے سنت موقدہ چھوڑیں گے تو وہ شخص بہت زیادہ نالائق ہے، لائق ملامت و مذمت ہے اور گناہ گار ہوگا۔ اور تو اور جو بندہ سنت موقدہ کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے وہ تو کفر کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سنت موقدہ نہ پڑھنے کا اور بلا عذر چھوڑنے کی یہ سزا ہے۔ تو موصوف کہتے ہیں جی فرض ہی پڑھنی ہے صرف۔ اچھا، اب میں نے پیچھے بتایا کہ سنت موقدہ وہ ہیں جو مسلسل کرنا ہے، اور سنت غیر موقدہ کہ محبوب علیہ السلام نے کبھی کیا اور کبھی نہ کیا۔ اب اس نے ایک اور مسئلہ ڈسکس کیا تھا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا۔ اس میں یہ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس نے اس کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ جی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے کام کیا، اس کو اس موصوف نے سنت بنا دیا، ایک مرتبہ کیا محبوب علیہ السلام، جو محبوب علیہ السلام ہر نماز کے بعد فرضوں کے علاوہ رکعات ادا فرماتے تھے، جن کو ہم سنت موقدہ، غیر موقدہ، واجب، نفل کہتے ہیں، اس کو اس نے صاف کر دیا۔ یہ کس مشن پہ کام کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو تم اس کو سچا نہ سمجھو۔ اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اہل ایمان یا تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سچا سمجھے گا، جو کہ یہ غیرت ہے، غیرت مند ایمان والا کبھی ان کو جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے کیا فرمایا، جو کہے کہ نبی علیہ السلام کھڑی ہو کے پیشاب کرتے تھے وہ سچا نہیں ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ جی، تو مرزا نے تو اس کو سنت بنا دیا۔ تو
تو لہٰذا جو بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سنت سمجھ کے وہ باز آ جائے. ہاں کوئی عذر ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے نیچے ہی 3 وجوہات بیان کی گئی تھی. نمبر 1، ہو سکتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کمر کی درد ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کی درد ہو، یا چونکہ گندگی اتنی زیادہ تھی گندگی سے بچنے کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور صرف ایک بار. تو یہ نہ معمول ہے، نہ سنت ہے، اور نہ یہ بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے. اپنے ایمان کو، اپنی سوچ کو اچھے طریقے سے لے کے چلے. ہر وہ کام کریں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کے ساتھ کیا ہے. عذر والے کام کو سنت بنا لینا، پھر آپ پھنس جائیں گے. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے کام کیے ہیں، آپ پھنس جائیں گے. اور جتنے آپ نے درس دیے ہیں نا، اگر ہم یہی ایک بار محبوب علیہ السلام نے کام کیا ثابت کر دیں تو آپ پھنس جائیں گے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کے احوال پر مہربان.